کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا، اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالا تر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے، اور وہ مذہبی تقریب ہے، اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسحبہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، اور اس میلاد کے منانے کا ذکر باقاعدہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ سوال ہوا حضور آپ سوموار یعنی پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو ولادت کی خوشی میں میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور یہی میلاد منانے کا ثبوت ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ خوشی منائی۔ خود بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ابو لہب کو اس کی لونڈی نے خوشخبری سنائی، اشارہ کر کے اس خوشخبری میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا۔ بعد میں حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، اس نے جہنم کے اندر انگشت شہادت سے شربت ملنے کی بات سنائی۔ اس پر فتح الباری کے اندر واضح طور پہ تبصرہ کیا گیا کہ جب ایک کافر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جہنم کے اندر ریلیف مل سکتا ہے، اس کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے، تو پھر مسلمان موحد کلمہ گو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اگر حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو پھر اس پہ اللہ پاک کا کتنا کرم اور فضل ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا یا یہ کہنا کہ حضور نے میلاد نہیں منایا، اس بات میں کوئی جان اور حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے کہ ہدایت کا نور پھیلے، لوگوں تک قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچے اور شریعت کی روشنی ہر طرف عام ہو، اور میلاد منانا اس کے مخالف ہے، یہ تو محض رسم اور رواج ہے، یہ سوچ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ میلاد کے اندر حضور کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں،
حضور کے مقامات رفیع بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی تعلیمات اور سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں کو عقائد عالم سے محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، تو جس مقصد کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے، خود میلاد کی مجالس و محافل میں اسی مقصد پہ بحث ہوتی ہے اور لوگوں تک وہی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میلاد ایک رسم ہے، رواج ہے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، حضور اس لیے تشریف لائے نہیں تھے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ 14 اگست منانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ ایک ملکی تقریب ہے، اور میلاد منانا ناجائز ہے اس لیے کہ یہ پھر دین کا حصہ بن جائے گا، اور جو چیز دین کا حصہ بن جائے اور دین کا حصہ نہ ہو تو پھر یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان اپنے اعمال کو، کردار کو ڈیوائیڈ کرے کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ اسلام کا، یہ اسلام میں کا حصہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اس کے کچھ اعمال اسلامی ہوں اور کچھ اسلام سے کٹے ہوئے ہوں، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہوتا، یہ مسلمان ایسے کام نہیں کرتا، بلکہ مسلمان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مسلمان ہر کام ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور مسلمان کو اللہ پاک ہر کام پہ اجر دیتا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اسلام سے خارج نہیں ہے کہ یہ عمل مسلمان کا اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ ملکی تقریب ہے، یہ میلاد ہے، یہ دین کا حصہ ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کی پوری زندگی دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، جب وہ دین کے تابع ہو کر کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ پاک اسے اجر دیتا ہے، اسے ثواب دیتا ہے، اور کسی کار خیر کو محض بہانوں سے روکنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔